الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت سے عقیدے کا سبق پڑھ رہے تھے اور عقیدے کے پہلے رکن پر ہم نے کئی اسباق پڑھے. سفر سے واپسی پر
عقیدے کے دوسرے رکن کو ہم نے شروع کیا جسے کہتے ہیں رسالت. یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے. پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت. جس طرح اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو تو آخرت کی نجات نہیں ہے، اسی طرح اگر آپ کا اور میرا عقیدہ رسالت صحیح نہ ہو تو بھی آخرت میں نجات نہیں ہے. عقیدہ توحید کے موقع پر ہم نے علماء دیوبند میں سے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بنیاد بنایا تھا. ابتدا ہم نے کی تھی مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت سے، مختلف ابواب سے گزرتے ہوئے انتہا ہم نے کی تھی شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے نہ کرے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دین اسلام کو جس طرح جتنا اچھا ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے سمجھا اور سمجھایا ہے وہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اب ہم نے سبق شروع کیا ہے رسالت. توحید پر جو بیانات ہم نے کیے ان میں غالباً 4 صرف محفوظ ہوئے، جبکہ 10 مہینے کے بیانات تھے. رسالت کے حوالے سے یہ آج تیسرا درس ہے، لیکن محفوظ کے حوالے سے یہ پہلا ہے. اب بہرحال وہ باتیں جو میں نے گزشتہ 2 جمعوں میں دہرا دی وہ تو اب نہیں دہرائی جا سکتی. ہم آگے چلتے ہیں. البتہ سرسری طور پر میں اتنا عرض کر دوں کہ عقیدے کے لحاظ سے حصر مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے گا. عقیدے کے لحاظ سے ہمارے اکابر نے اتنی محنت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عقیدوں میں اور عقیدوں کے لحاظ سے کوئی شبہ اور تشکیک نہ رہے. جو صحیح راستے پر آئے تو پھر جان بوجھ کر آئے، اور جو خدا نہ کرے غلط راستے پر جاتا ہے تو پھر جان بوجھ کر جائے، کوئی تشکیک نہ رہے اس کو. رسالت کے حوالے سے ہم نے بنیاد بنانا ہے انشاءاللہ شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد الاسلام، اور کئی اکابرین کی باتیں ضمناً آ گئیں تو آ گئیں. حضرت کے تعارف کے حوالے سے بھی میں نے گزشتہ جمعے چند باتیں عرض کی تھیں، بہرحال اب وہ تو رہ گئیں محفوظ ہونے سے. بس آگے چلتے ہیں. عقائد الاسلام، حضرت نے اسلام کے عقیدوں پر کتاب لکھی ہے. 3 کتابیں حضرت نے لکھی عقائد کے حوالے سے. عقائد الاسلام، علم الکلام، اصول اسلام، یہ 3 الگ الگ کتابیں ہیں اور تینوں عقیدوں پر ہیں.
اور علماء جانتے ہیں یا طلباء جانتے ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے. حضرت نے عقائد الاسلام میں جہاں پر رسالت کا باب باندھا ہے، دھیان سے توجہ سے میری باتوں کو سنیں. حضرت نے رسالت کے حوالے سے 11 عقیدے لکھے ہیں. کتنے؟ 11. اور یہ 11 عقیدے علماء اہل سنت و جماعت کے ہیں. اس لیے کہ آپ نے علماء سے یہ سن رکھا ہے، جان رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی جماعت کے بارے میں جو فرمایا کہ میری امت میں جو فرقے پیدا ہوں گے اور چلیں گے، حضور نے فرمایا ان میں ناجی صرف ایک ہی ہو، اور اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد الاسلام میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں کہ اہل سنت و جماعت علماء کے عقیدے کیا ہیں. ان میں جہاں رسالت کا باب ہے تو حضرت نے کتنے عقیدے لکھے ہیں؟ 11. ان 11 کا تعلق رسالت کے باب سے ہے. گزشتہ 2 جمعے پہلے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مقام نبوت، اور دوسرے میں نے عرض کیا تھا ضرورت نبوت. اب ان کے اعادے کا تو موقع نہیں ہے، اللہ نے کبھی زندگی دی، پھر کسی اور مجلس میں اگر ان کو ذکر میں لے آئے تو لے آئے. اب ذرا دھیان سے سنیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عقل یہ حجت ہے، لیکن حجت کاملہ نہیں ہے، حجت بالغہ نہیں ہے یہ جسے ہر لحاظ سے آپ مکمل حجت کہہ سکیں. دیکھیں یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ہوں گی تھوڑی مشکل، لیکن انشاءاللہ اگر حاضر دماغی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئیں گی. حضرت فرماتے ہیں عقل حجت ہے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. اگر دلیل بھی آپ نہ سمجھیں کہ کس کو کہتے ہیں تو ایک عام فہم معنی کے لحاظ سے میں عرض کر دیتا ہوں ثبوت کو. کس کو؟ ثبوت کو. اور ثبوت سے سامنے والی چیز ثابت ہو جاتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے حجت کس کو کہتے ہیں؟ یا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ جہاں لفظ یہ آ رہا ہے حجت، تو موٹا سا یہ معنی ذہن میں بٹھا لیں کہ حجت کا دوسرا معنی ہے ثبوت. کیا ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ حجت ہے، لیکن اس طرح کی مکمل حجت نہیں ہے کہ جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. کبھی کبھی کچھ ثبوت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ اور ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ عقل حجت صحیح، لیکن حجت بالغہ اس کو کسی صورت نہیں کہہ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے تک یہ ساتھ چلے گی، اس سے آگے نہیں چلے گی. اگر اس دائرے کے باہر میں اس کو استعمال کروں گا تو نہ صرف یہ کہ یہ میری رہنمائی نہیں کرے گی بلکہ غلط رہنمائی کرے گی. دھیان سے سنیے گا. ہاں، نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسی موضوع کی دوسری شق ہے. نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر گزشتہ جمعے کا بیان جنہوں نے سنا ہے وہ تھوڑا سا ابتدائی بحث کو ذہن میں لے آئیں تو انشاءاللہ یہ آج کا جمعہ ان کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے. ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا وسوسہ اٹھتا ہے کہ بھائی مطلب انسان اس دنیا میں آیا بس اپنی عقل کو استعمال کرے اور اچھے برے کی تمیز کرے اور بس پھر جنت کا حقدار بن جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ تب تو شاید ممکن ہوتا کہ عقل حجت بالغہ ہوتی ہے، لیکن عقل حجت بالغہ نہیں ہے، ناقص ہے. ایک حد رکھتی ہے، اس حد سے آگے یہ نہیں چل پائے گی. غور کریے گا.
علم انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی ہے؟ علم انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے، اور علم کے بڑے موٹے ذریعے، غور کریے گا، ان کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے حواس خمسہ. اب آگے سنیے گا، میں تشریح کر رہا ہوں، لفظ میں مت الجھ کے رہ جائیے کہ اس کا کیا معنی ہے. اب تشریح سنتے جائیں گے، بات سمجھ میں آتی جائے گی. علم ہم نے حاصل کرنا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے اللہ پاک نے کچھ ذریعے رکھے ہیں. آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، عقل ہے. یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ عقل نہ ہو علم حاصل ہو جائے گا؟ آنکھ نہ ہو علم حاصل ہو جائے گا؟ زبان نہ ہو علم حاصل ہو جائے گا؟ کان نہ ہو علم حاصل ہو جائے گا؟ یہ ہاتھ نہ ہو علم حاصل ہو جائے گا؟ حواس خمسہ اللہ نے رکھے ہیں، ان ذریعوں سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے، علماء محققین فرماتے ہیں ہر شخص اس بات کو کھلے دل سے مانے گا، آنکھ ہو، ناک ہو، زبان ہو، یہ عقل ہو، یہ ہاتھ ہو، یہ تمام چیزیں جتنے بھی علم کے ذریعے ہیں نا، واسطے ہیں نا، ان تمام کی ایک حد ہے. اس حد سے باہر نہیں چل پائیں گے. اس کے بعد اچھا اب غور کریے گا. مثلا آنکھ کا کام کیا ہے؟ قدرت نے رکھا ہے دیکھنا. اس سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کان کا کام قدرت نے کیا رکھا ہے؟ اس سے آپ اور ہم سنتے ہیں. زبان کا کام قدرت نے کیا رکھا ہے؟ اس سے آپ اور ہم بولتے ہیں، اس سے آپ اور ہم چکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ناک کا کام قدرت نے کیا رکھا ہے کہ اس سے آپ اور ہم سونگھتے ہیں. اچھا، عقل کا کام قدرت نے کیا رکھا ہے کہ اس سے آپ اور ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. اچھا، اس کا کام قدرت نے کیا رکھا ہے کہ اس سے آپ اور ہم چھوتے ہیں، اس سے آپ اور ہم اٹھاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولے نا. اچھا اب آگے سنیں. یہ ساری باتیں تو ایسی ہیں کہ ہر شخص مانے گا، چاہے وہ دین اسلام کے اجلے راستے پر ہو، چاہے وہ فراق باطلہ پر ہو، چاہے مذاہب باطلہ پر ہو. لیکن یہ باتیں تو وہ تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل ان کو خود اپیل کرتی ہے. مثلا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. عقل خود مانتی ہے کہ یہ 4 ہوتے ہیں. اچھا، اور اگر میں کہوں نہیں جی 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، عقل مانے گی؟ نہیں. وہ عقل کسی مسلمان کے بھیجے میں ہو تب بھی نہیں مانے گی، اور کسی کافر کے بھیجے میں ہو تب بھی نہیں مانے گی. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے میرے خیال میں، ہے نا کہ نہیں؟ یہ نہیں بول رہے ہیں، مشکل ہے. اب سنیں، یہاں تک تو آپ اور ہم سب اکٹھے چلیں گے. اب ذرا میری طرف دھیان دیں کہ یہ آنکھ قدرت نے دی ہے. اب جو کام قدرت نے اس میں رکھا ہے میرے لیے کہ میں اس سے دیکھوں، میں بند کر لوں، اب یہ کام دے گی؟ اچھا، اور میں کہوں کہ میں اس سے دیکھنے کا کام لوں گا، یہ ممکن ہے؟ اچھا، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ جو چیز جس حد کے لیے، جس حد میں اللہ نے رکھی تھی، میں اس کو وہاں استعمال کر رہا ہوں یا حد سے باہر استعمال کر رہا ہوں؟ حد سے باہر استعمال کر رہا ہوں. اس کا کام سننا تھا، اس سے میں دیکھنے کا کام لینے چلا ہوں، اور اس کا کام دیکھنا تھا، اس کو میں بند کر بیٹھا ہوں. اچھا، زبان کا کام یہ ہے کہ میں بولوں اور میں چکھوں، لیکن میں ناک بند کر لوں اور کہوں نہیں جی میں تو زبان سے سونگوں گا. یہ میں قدرت کے اس کام کو اس دائرے سے ہٹا رہا ہوں جہاں کے لیے تھا. یہ میرا کام اور طریقہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟
غلط ہوگا، اس لیے کہ میں جس چیز کی جو حد تھی اس کو وہاں سے نہیں دوسری جگہ استعمال کر رہا ہوں، نتیجہ غلط ہی ہوگا اور وہ میری غلط رہنمائی کرے گا۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میں اس طرح کی حرکتیں کروں گا اور اس کے بعد میں کہوں کہ یار یہ آنکھ تو بیکار ہے، یار یہ کان تو بیکار ہے، یار یہ زبان تو بیکار ہے، میرا یہ کہنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آنکھ کی بھی ایک حد ہے، زبان کی بھی ایک حد ہے، اس سننے کی قوت کی بھی ایک حد ہے، اس ہاتھ کی بھی ایک حد ہے۔ یہ اپنے حد میں رکھ کر ہم ان سے کام لیں، فائدہ دیں گے۔ ان کو ان کی حدوں سے نکال کر دوسری طرف ہم کام لیں، نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں دیں گے بلکہ الٹا نقصان دیں گے۔ ان تمام باتوں سے اس بات کا یہ خلاصہ سمجھ میں آیا کہ ان تمام حواس خمسہ کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی روشنی میں سمجھیے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، جس کو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، اس کو اگر ہم اپنے دائرے میں استعمال کریں گے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کو وہاں استعمال کریں جو اس کا دائرہ نہیں ہے تو پھر وہ غلط رہنمائی کرے گی، وہ نہیں دکھا پائے۔ اچھا پتہ ہے، سمجھیے گا ذرا بات کو، ایک مثال میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی، اب میں وہ نہیں دہراتا، ذرا اگلی بات سنیں۔ یہ وہ دائرہ آ رہا ہے جیسے ابتدا میں کہا کہ کیوں نہ عقل سے فیصلے لے لیں، یہ صحیح اور یہ غلط۔ اب جن لوگوں نے عقل کے دائروں کو وہاں استعمال کیا جو عقل کا دائرہ نہیں تھا، عقل نے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی بلکہ غلط رہنمائی کی ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ عالم میں موجود رہی ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گی کہ جو نبوت سے آنکھیں میچ کر عقل پہ رہ گئے تو پھر وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے۔ ایک مثال تو گزشتہ جمعہ سنی آپ نے، تھوڑا آگے سنی۔ پتہ ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں اب ذرا حد آ رہی ہے عقل کی، سمجھیے گا اس کو، جہاں عقل کی حد لگ گئی اور آگے وہ نہیں چل پائی، اب اس کی وادی ختم ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہیں سے نبوت کی حد پھر شروع ہوتی ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہیں سے وحی کی حد اب شروع ہوتی ہے کہ نبوت رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں تک چلا آئے ہو ٹھیک ہے، اب اس کے آگے تمہیں عقل رہنمائی نہیں کر سکے گی اس لیے کہ اس کی راہیں ختم ہو گئی ہیں، اب نبوت تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور جو اس بات کو سمجھ گئے اور نبوت کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ پہلے دن سے لے کر آخر تک اور تا قیامت وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ یہ نقطہ سمجھ گئے ہیں۔ مثلا ذرا موٹی سی بات دیکھیے گا، آسمانی مذاہب میں سور حرام رہا، آسمانی مذاہب میں سور حرام رہا۔ پتہ ہے کچھ لوگ آئے، بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ آئے بعد کے دور میں، انہوں نے پتہ کیا کہا، کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں ان کے بیانات کتابوں میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو سور حرام کیا گیا نا تو اصل میں سور میں کوئی خرابی نہیں تھی، ماحول میں خرابی تھی۔ واہ بھائی صحیح تیر مارا ہے، بات سمجھیے گا، وہ کہتے ہیں سور میں خرابی نہیں، اصل میں ماحول میں خرابی۔ اچھا جی بھائی وہ سور میں وہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے ماحول یہ ایسا تھا، سور جنگل میں رہتے تھے، گندے خراب رہتے تھے اور گندگیاں کھاتے تھے یا انہی میں الجھے رہتے تھے، تو قرآن نے اور مذاہب آسمانی نے منع کر دیے کہ سور مت کھاؤ۔ لیکن جو ہمارا دور آیا ہے جسے دور جدید کہتے ہیں، اس میں تو سوروں کے لیے بڑے اچھے اچھے فارم بنائے گئے ہیں، ان کی صفائیوں کے خیالات رکھے جاتے ہیں، ان پہ کیچڑ تک نہیں پڑے دینے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ گندا ماحول نہیں رہا لہٰذا سور کے حرمت کا حکم بھی نہیں رہا۔ پھر کیا کریں؟ کھایا کریں، کیا کریں؟ کھایا کریں۔
بات یہ ہے کہ یہ عقل کو اچھا میں آپ ذرا اپنے دل کی بات، اس نے جتنی بات لکھی ہے نا اس نے صرف عقل نہیں استعمال کی، عقل ہی استعمال کر رہا، اور کیا کر رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس نے عقل استعمال کر کے یہ بات عقل کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ علماء دیوبند فرماتے ہیں یہ عقل کو وہاں استعمال کر رہا ہے جہاں عقل کا دائرہ نہیں تھا. یہاں تو نبوت کا دائرہ آ رہا ہے، اور نبوت کی پاک زبان نے کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر حلال ہے حرام ہے؟ اب عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، نبوت فیصلہ کر سکتی ہے. اگلی بات سنیں، آپ اور ہم تجارت کریں جائز ہے، لیکن آپ اور ہم سود کھائیں یہ جائز ہے؟ سوچ لیں بھائی پہلے اچھی طرح. اچھا اس بار میں نے پاکستان میں ایک جمعہ پڑھایا تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا، کتابوں میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب مکے کے مشرک بیت اللہ بنانے لگے تھے نا تو ان کے پاس سود کی رقم بھی لائی گئی تھی. مکے کے مشرکوں نے سود کی رقم یہ کہہ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سود کی رقم کو اللہ کے کعبے میں نہیں لگائیں گے. میں نے اس جمعے میں کہا تھا اچھا، میں نے کہا وہ تھے مکے کے مشرک اور صبح شام آپ اور ہم انہیں دوزخی کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اس پر تو چلیں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو تو وابستہ کرے اسلام کے ساتھ لیکن پھر کہے نہیں جی اصل میں سود ہے تو حلال، بس مولوی کھانے نہیں دیتے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جی آج تھا تو روزہ لیکن بس تھا تو عید لیکن مولویوں نے روزہ رکھوا دی. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو دوزخ جانا ہے شوق سے جائے لیکن مولویوں کو پل نہ بنائے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی کہ حضرت کیا فرما گئے ہیں. اصل میں یہ تو ہے نا بڑوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں سمجھنے والے لوگ بھی سچ پوچھے تو چلے گئے. وہ لوگ بھی چلے گئے جو بولتے تھے، وہ لوگ بھی چلے گئے جو سنتے تھے. اب تو بس ایک ایسا ہی سا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سود کے حوالے سے ذرا سنیے گا. ہاں جب اسلام نے پابندی لگائی اور اعلان کیا گیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے، صحابہ موجود تھے. پتہ ہے مکے کے مشرکوں نے کیا کہا تھا؟ اور قرآن کریم نے، اللہ تعالی نے کلام پاک میں ان کے اس جملے کو بیان فرمایا. قالو، انہوں نے کہا تھا جو عرب کے مشرک تھے، انما البیع، کہنے لگے یہ جو تجارت ہے مثل الربا، سود جیسی تو ہے. ہم تجارت کرتے ہیں نفع کماتے ہیں تو سود لین دین کریں گے تب بھی نفع کمائیں گے، تو تجارت حلال کیوں اور سود حرام کیوں؟ ان کی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ پتہ ہے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات ہی نہیں میرے حال میں آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں. اس کا جواب کیا تھا کہ یعنی دونوں میں فرق بیان کیا جاتا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے. ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ بیان فرمایا. اچھا لیکن آگے سنیں، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو جواب دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال یا ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا فرق بیان کر کے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے تجارت اور سود میں، یہ فرق نہیں بیان کیا. جواب کیا دیا اللہ نے؟ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ، کیا اللہ میاں کا جواب ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ، اللہ میاں کہ اللہ نے فرمایا بس تمہارے لیے اتنا جواب ہے، تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. بس بات ختم ہو گئی. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے.
اچھا، یہاں یہ خلاصہ کیا نکلا یہاں پر کہ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اصل میں یہ عقل وہ لوگ بھی وہاں استعمال کر رہے تھے جہاں عقل کا دائرہ نہیں تھا. بات یہ تھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دونوں میں فرق کیا ہے. اللہ نے وہ فرق بیان نہیں فرمایا، اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے، اللہ نے اپنا حاکمانہ اقتدار بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا تو حلال ہے، ہم نے سود کو حرام قرار دیا تو سود حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی سور دیکھنے میں صاف بھی ہو تب بھی حرام ہے اور دیکھنے میں گندا ہو تب بھی حرام ہے. اور بقول سید عطا اللہ شاہ بخاری، سور کالا ہو تب بھی حرام ہے اور لال ہو تب بھی، اور چٹا ہو تب بھی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ عقل کو جب وہاں ہم استعمال کریں گے جو اس کا دائرہ نہیں ہے تو پھر عقل صرف نہ یہ کہ رہنمائی نہیں کرے گی بلکہ غلط رہنمائی کرے گی اور غلط نتیجے اس سے نکلیں گے. لیکن جہاں بات عقل کی آتی ہے، اور یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت رہنمائی کرتی ہے کہ اب نبی کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، نبی کے نقش پا میں ہی جنت ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نبوت کے نقش پا میں ہی جنت ہے. بس یہ نقطہ آپ سمجھ لیں، نبوت کے نقش پا میں ہی جنت ہے. اب یہ تیسرا جمعہ ہو گیا. پہلا جمعہ تھا مقام نبوت، گزشتہ اور آج کا جمعہ ہوا ضرورت نبوت. کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ نے اور ہم نے عقیدہ توحید پر عقیدہ رکھنا ہے اسی طرح عقیدہ رسالت پر بھی عقیدہ رکھنا ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کی تمام رحمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں سے نبوت کا آنا رحمت کبرا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے نبوت کا آنا نعمت عظما ہے. کیوں؟ حضرت ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر نبوت نہ آتی تو ہمیں اس ذات کی پہچان کون کراتا؟ عقل ناقص ہے، ایک کچھ کہے گا، ایک کچھ کہے گا، ایک کچھ کہے گا، ایک کچھ کہے گا. یہ تو نبوت کی پاک زبان ہے کہ جو پہلے سے لے کر ابتدا تک، حضرت آدم سے لے کر حضور تک، تمام نبوت اس نقطے پر اکٹھے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ذات کے لحاظ سے بھی اکیلی ہے اور صفات خاصہ کے لحاظ سے بھی اکیلی ہے. ورنہ عقل کچھ کہے گی، کبھی کچھ کہے گی. یہی تو وہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس لیے کہ وہ ان میں دونوں آ رہے ہیں. فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. نبوت اس نقطے پر تو متفق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدے نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے حامی و ناصر ہوں. گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کر دیا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں. آپ کا ہمارا نصیبہ ہے، آپ کا ہمارا نصیبہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے، اس دن ایک صاحب بھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ کئی ایسے علماء کے ہم نے نام سنے لیکن ان کی زیارت پاکستان میں ہمیں نہیں ہوئی، لیکن یہاں آئے ہیں تو ہمیں ان کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں. کئی ایسے علماء ہیں، سینکڑوں. آپ کا بھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا. اچھا، ایک بات تو یہ. دوسری یہ بڑی بات ہوتی ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، بسا اوقات ایک عالم ہوتے ہیں مفتی نہیں ہوتے، مفتی ہوتے ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے، مقرر ہوتے ہیں کئی محدث نہیں ہوتے. اچھا، کئی محدث حضرات ہوتے ہیں علماء میں، وہ مفسر نہیں ہوتے. کئی مفسر ہوتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے. کئی حضرات اس طرح کے آپ الگ الگ پائیں گے، الگ الگ رنگ الگ الگ حضرات میں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے ملک میں
یہ ایسے ہیرے رکھے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. جو آ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, یعنی عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مترجم بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, مقرر بھی ہیں, محدث بھی ہیں. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں. آپ آئیں گے؟ لگتا تو نہیں ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں, ممبر پر بیٹھا ہوں, لگتا تو نہیں ہے. اب دیکھیں گے. یہ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, بڑا پرانا شہر ہے کہ بڑا پرانا شعر ہے کہ اپنا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. 3.5 سال مجھے بھی واسطہ پڑ گیا ہے آپ سے, اس لیے مجھے لگتا تو نہیں. اب یہ تو اس رات دیکھیں گے انشاءاللہ. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت 17 کو ہانگ کانگ پہنچیں گے انشاءاللہ. اگر کسی صاحب کے پاس وقت ہو مسافے کا, وہ آپ خود سوچ لیں, میں تو ایک عام دعوت دے رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی کہ ایئرپورٹ سے حضرت کا استقبال ایئرپورٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, لیکن رات 11 بجے آئیں گے. سوچ لیجئے گا, پھر میٹھی نیندیا رہ جائے گی آپ. ایک بات. دوسری بات, انشاءاللہ 18 کو جمعرات ہے, ہمارے ہاں انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے عشاء میں. عشاء کی نماز یہاں پر انشاءاللہ حضرت ادا کریں گے. جن حضرات نے یہاں آنا ہے اس پروگرام میں کوشش کرے کہ وہ اس رات یہیں عشاء پڑھے انشاءاللہ. اور عشاء کے فوراً بعد حضرت کا بیان ہم شروع کریں گے تھوڑی سی تمہید کے بعد, اس لیے کہ چونکہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں, صرف آپ کی بات نہیں, میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس دن کم سے کم وقت میں ہم حضرت کا زیادہ سے زیادہ بیان سن سکیں. اور یاد رکھیے گا حضرت کے بیان میں اللہ نے یہ نور رکھا ہے کہ وہ بیان سننے کے بعد آپ کا خود دل اندر سے کہے گا کہ میں کوئی نیک عمل کروں. تقوی کا اثر ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے انشاءاللہ ہم وقت دیں گے حضرت کو بیان کا. انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ حضرت کا بیان ہوگا, لیکن ہمارے لیے وہ بھی تھوڑا ہے. آپ کے لیے مجھے پتہ نہیں, ہمارے لیے تو وہ بھی تھوڑا ہے. ہم تو ان کی حقیقت ہے زیارت ہو جائے بڑی بات ہے. جیسے میں ابھی یہاں جمعے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب فرماتے تھے جس جملے کی تصدیق کر کے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. تو انشاءاللہ عشاء حضرت یہاں پڑھائیں گے اور مفتی صاحب بھی تشریف لائیں گے. حضرت قاری صاحب کے پاس میں خود دعوت دی ہے, فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ ان کا سفر ہے, انشاءاللہ اگر صحت بحال ہوئی واپس پہنچ گئے تو انشاءاللہ آئیں گے. آپ حضرات بہرحال جو بھی آئیں, آپ حضرات اپنے وقت پر جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم آئیں گے وہ کوشش کر کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آگیا یہ ہو گئی 18 کی بات ہمارے مدرسے کے عشاء کے وقت. اب آ گیا جمعہ, یعنی اگلا جمعہ 19 کا جمعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے جامع مسجد کولون میں, جو آپ کا ہم سب کا ہانگ کانگ میں سب سے پرانا مرکز ہے. انشاءاللہ 12:15 بجے حضرت کا بیان وہاں شروع ہوگا. جن حضرات نے جمعہ کولون مسجد میں اگلا پڑھنا ہے تو وہ ترتیب وہاں بنا لیں, وہاں جمعہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے سوا حضرت کے 2 بیانات اور بھی ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا آپ وہاں پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں. اشتہار میں دے دیے ہیں, واٹس ایپ پر آ گئے ہیں, اس لیے میں ان کے اعلانات چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اور جی مفتی رحیم اللہ صاحب بھی آ رہے ہیں. اصل میں وہ ہندوستان کے ہیں, بھوپال کے ہیں. اصل میں مفتی تقی صاحب کا نام ہی ایسا ہے کہ ہر شخص جو آ سکتا ہے وہ تو آنے کے لیے, مجھ سے اور بھی اکابر نے ذکر کیا کہ یار ہماری کوشش کرو حضرت سے ملاقات ہو جائے. یہ تو آپ اور ہم ہیں نا کہ اصل میں یہ کروڑوں کے موتی ہمیں مفت میں ملتے ہیں تو قدر بھی نہیں کرتے. وہ خود اچھا ایک صاحب کو میں نے اس دن دعوت دی, پتہ ہے میں حیران ہو گیا کہ بھئی حضرت آ رہے ہیں. پتہ مجھ سے کیا کہتے ہیں, ہاں جی میں ذرا دیکھوں گا اگر کوئی اور دینی مصروفیت نہ ہوئی تو آؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے حال میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیاوی مصروفیت ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. یہی وہ جملہ تھا جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تبلیغ ہمیشہ اہل سے ہو محل میں. کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. بہرحال ہمارا کام دعوت دینا ہے, آگے جن کی مرضی آئیں آئیں نہ آئیں نہ آئیں انشاءاللہ. اس لیے مفتی رحیم اللہ صاحب کی بات کر رہا تھا. یہاں جمعہ تو بہرحال ہوگا. میری خواہش تو یہی ہے کہ حضرت پڑھائیں, لیکن واللہ عالم انہوں نے مجھ سے خود خواہش کا ظاہر کیا ہے کہ میں مفتی صاحب کے پیچھے ہی جمعہ پڑھوں گا.
اس لیے انشاءاللہ جو ہے بہرحال یہاں جمعہ ہوگا. جن حضرات کے کام کی مجبوریاں ہیں. اب مجھ سے کوئی کہہ رہے تھے کہ یہاں کون پڑھائے گا, پھر اب قربانی میں مانگ تو نہیں سکتا, دے سکتا ہوں, پھر اور کوئی نہیں ہوگا تو میں خود پڑھا دوں گا. بہرحال جمعہ تو یہاں بھی ہوگا, اس لیے کہ کئی کام کا حضرات ہے وہ وہاں نہ جا سکے, تو یہ تھوڑا ہے کہ جمعے کی چھٹی کریں گے ہم. اعلانات سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ سنتیں پڑھو.